بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد. باب الحيض. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاکم واستنکرہ ابو حاتم. یہ باب نمبر 10 الحمدللہ 9 باب ہم لوگوں نے پڑھ لیا. یہ ہے کتاب الطہارت. ابھی کتاب الطہارت ختم نہیں ہوئی. کتاب الطہارت میں باب نمبر 10 باب الحیض. یہاں سے حیض کا بیان چل رہا ہے. حیض کا یہ نہایت اہم باب ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. نہ سمجھنے کی بنا پر روزے نماز کے مسائل تو بہت سارے لوگ سیکھ جاتے ہیں، لیکن یہ مسائل جو ہیں ان کا سیکھنا بہت ہی لوگوں میں بلکہ بسا اوقات تو کچھ لوگ عیب سمجھتے ہیں، تو اس کو سمجھنا ضروری ہے. سب سے پہلے تو یوں سمجھیں کہ عورت کو 3 قسم کے خون اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلط کیا ہے. 3 قسم کے خون آتے ہیں: حیض، نفاس اور استحاضہ. یہ 3 قسم کے خون: حیض، نفاس اور استحاضہ. کیا ہیں تینوں؟ سب سے پہلے حیض. حیض کہتے ہیں اس خون کو جو عورت کے بلوغت کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور ایک مدت تک وہ آتا ہے. آب و ہوا، صحت تندرستی کے اعتبار سے کبھی وہ 40 سال تک بھی ہو سکتا ہے، کبھی 50 سال، کچھ آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے. تو اس وقت میں عورت ہر مہینے رحم سے جو خون آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے حیض. اور یہ عورتوں کی عادات میں سے ہے. سمجھئے نا، یہ ان کی فطرت بھی اللہ نے رکھا ہے کہ ہر عورت کو بلوغت کے بعد سے یہ چیز شروع ہوتی ہے اور ایک عرصے تک وہ باقی رہتی ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ چیز آج سے نہیں ہے، یہ اللہ تعالی نے بناتے حوا سے یہ چیز شروع ہوئی ہے. حوا کی تمام قیامت تک آنے والی بیٹیوں کو یہ چیز آتی رہے گی. سمجھ گئے نا؟ یہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حیض. اور یہ حالت حمل میں اکثر و بیشتر یہ بند ہو جاتا ہے. الا ہو سکتا ہے سینکڑوں میں کہیں ایک عورت ہو کی حالت حمل میں بھی اس کو حیض آ سکتا ہے. ناممکنات میں سے نہیں ہے. جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر ثابت کرنے کی کوشش کی. سمجھ گئے نا؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں. اور عربی میں آج کل کہتے ہیں عادہ شہریہ. عادہ یعنی ہر مہینے کی جو ایک عادت ہوتی، بلوغت کے بعد عادت شہریہ
یعنی ہر مہینے کا. اور اس کو انگلش بھی اسی کا ترجمہ کرتے ہوں گے, منتھلی کورس بھی کہتے ہیں, آدھا شہریہ کا پورا ترجمہ. چلو سمجھ گئے نا. ایک نمبر 2, اور اس حالت میں عورت جو ہے ناپاک ہوتی ہے. روزہ بھی حرام ہے اور نماز پڑھنا بھی ناجائز ہے, اور شوہر کے لیے بھی حلال نہیں ہے. سمجھ گئے نا. بہت شدید وعید آئی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. من اتی حائضا, جو حالت حیض میں اپنی بیوی سے ہم بستری کیا, فقد کفر بما, اس نے انکار کیا اس دین اور شریعت کا, قرآن کا جو اللہ نے ہم پر نازل کی. اسی لیے قرآن پاک فاعتزلوا النساء فی المحیض, قرآن نے حکم دیا ہے کہ ایسی حالت میں عورتوں سے دور رہو. صرف ہم بستری حرام ہے, باقی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دے رکھی ہیں, اور یہ اسلام کی آسانی اور سہولت ہے. نمبر 2, دوسرا خون نفاس. کیا؟ نفاس. نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو ولادت کے بعد عورت کو جاری ہوتا ہے. ہاں, ولادت کے بعد اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفاس. نفاس یہ خون جو ہوتا ہے یہ بھی حیض کے خون کی طرح نجس ناپاک ہوتا ہے, اور اس حالت میں بھی عورت کو روزہ نماز ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. شوہر پر اس حالت میں بھی وہ حرام ہوتا ہے, ہم بستری بھی حرام ہے. لیکن یہاں بعد میں بات آئے گی, بھی اتنا ضرور یاد کر لیں کہ یہ جو ہے نفاس, اس کی مدت اللہ کے رسول نے مقرر کر دی ہے. کتنے دن؟ 40. اکثری مدت. اکثری مدت کیا ہے؟ 40. 40 دن کے بعد بھی اگر خون آئے گا تو عورت کو استحاضے کا خون ہوگا, عورت پاک سمجھی جائے گی, اس پر نہانا واجب ہے, اور روزے نماز کی فرضیت ادا کرنا ضروری ہے. آئی بات سمجھ. لیکن مغالطہ یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں, چلہ کے چلہ کیا, ہاں وہ بڑا چکر ہے. اب وہ اس کے لیے مقرر کر لیا گیا 40 دن پورا کرنے کے بعد عورت نہائے گی, دھلے گی, دلہن بنے گی, پھر برادری آئے گی, پارٹی ہوگی, اس کے بعد اب دوبارہ عورت جو ہے سمجھو کہ نئی شادی ہو رہی اس کی. یہ بڑا بہت برا رواج ہے. ایک عورت ممکن ہے, ہم نے کہا 40 دن کیا ہے, اکثری مدت ہے. اگر کسی عورت کا خون ایک ہی مہینے میں بند ہو گیا تب اب چھلا کے چکر میں 10 دن وہ نماز چھوڑے گی, 10 روزے اور چھوڑے گی. یہ ناجائز حرام ہے. آئی بات سمجھ میں. اگر 30 ایک مہینے میں بند ہو گیا پاک, سمجھ گئے نا. ہو سکتا ہے کسی عورت کو 15 ہی دن میں پاک ہو جائے, بلکہ بعض فقہاء نقل کرتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں کچھ عورتیں ایسی کہ 3 ہی دن میں پاک ہو جاتی تھی. تو اس کی کوئی اقل مدت نہیں ہے. دیکھیں یہ اصطلاح, ایک اقل مدت اور ایک اکثر مدت, سمجھ گئے نا. یعنی سب کم سے کم نفاس کی کوئی مدت نہیں. امام ابن قدامہ نقل کرتے ہیں کچھ عورتیں ایسی ان کو نفاس پیدا ہونے کے بعد نفاس ہی نہیں, یعنی ڈیلیوری بھی پاک بھی ہے, ایک ہی دن میں پاک ہو گئی. تو یہ جو ہے عورت کی عادت پر ہو سکتا ہے, آب و ہوا پر, بہت ساری چیز, صحت تندرستی پر ہو. تو اکثری مدت کتنے دن ہے؟ 40. اس سے لیکن اقل مدت کی کوئی مقدار متعین نہیں. یہ اکثری مدت یاد ہے, اقل مدت میں کم لوگ اکثری 40 چھلے کے پارٹی کے انتظار میں عورت کو بھی روزے نماز سے جو محروم کر دے, بہت بڑا جرم ہے. نمبر 3 استحاضہ. کیا؟ استحاضہ. استحاضہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ تیسرا خون ہے. یہ وہ خون ہے. اچھا, نفاس بھی کہاں سے آتا ہے؟
رحم سے. رحم سمجھتے ہو نا؟ رحم سمجھتے ہو؟ انگلش بتاؤ بھائی. ہاں. تو وہ جو بچے دانی جو ہوتی ہے، حالت حمل میں جو گندا خون جمع رہتا ہے، اور وہ خون بھی کوئی ایسا نہیں، کیا خبر اسی سے بچے کی کیا کہتے ہیں جو کنیکشن جڑا رہتا ہے نا، بہت سارے معاملات اس سے جڑے ہوئے ہیں. تو وہ جو خون ہوتا ہے وہ بھی حیض کے خون کی طرح مادر رحم ہی سے آتا ہے، ناپاک و نجس ہوتا ہے. لیکن یہ تیسرا خون جو ہے کیا، استحاضہ، یہ رحم کا نہیں ہوتا، یہ بیماری کا خون ہے. کس کا خون ہے؟ بیماری کا. نبی علیہ السلام نے ارشاد میں آگے حدیث آئے گی کہ کبھی شیطان عورت کو پریشان کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے کہیں گھونسا مارا، اندر کوئی ایک رگ ہے. کیا؟ ایک رگ ہے. اگر وہ رگ پھٹ گئی تو برابر خون اس سے جاری رہتا ہے. تو یہ استحاضے کا خون جو ہے، عورت اس حالت میں ناپاک نہیں ہوتی. سمجھ گئے نا؟ ناپاک نہیں ہوتی، عورت پاک ہوتی ہے. نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، اور شوہر کے لیے بھی حلال ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ عام حالت. تو بس عورت کے لیے اس میں پریشان ہے، اور علاج معالجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ شفا دے تو بہت اچھا ہے. چلو، تو یہاں باب الحیض. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، ان فاطمہ بنت ابی حبیش، فاطمہ بنت ابی حبیش، یہ پہلی حدیث ہے اس باب کی. فاطمہ بنت حبیش یہ زینب بنت جہش جو تھی، زینب رضی اللہ تعالی ان کی بہن تھی، یعنی نبی علیہ السلام کی سالی تھی زینب. فاطمہ بنت ابی حبیش کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے فاطمہ کانت تستحاض، فاطمہ کو استحاضے کا خون آیا کرتا تھا. ان کو کہتے ہیں مستحاضہ. کیا؟ مستحاضہ. ایسی عورت تو کیا کہیں گے؟ مستحاضہ. حائض یا حائضہ، نفسا اور مستحاضہ یا مستحاضہ. کانت تستحاض، ان کو استحاضے کی بیماری تھی، بیماری خون کا خون آتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ان دم الحیض دم اسود. وہ بہت تنگ آ گئی تھی، بہت پریشان تھی. یا رسول اللہ بہت زیادہ آتا ہے، بہت پریشانی میں، کیا کروں؟ تو اب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ان دم الحیض، کوئی پریشانی نہیں، حیض کا خون جو ہوتا ہے دم اسود، کالا ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہی کہیں گے نا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. دیکھو نبی کتنی بڑی رحمت بن کر کے آئے. فاطمہ یہ کوئی پریشانی کی چیز نہیں ہے، بیماری ہے. حیض کا خون ہر وقت نہیں رہتا کہ تم پریشان ہو. ان دم الحیض دم اسود، حیض کا خون جو ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے؟ وہ کالا ہوتا ہے. یعرف، پہچان لیا جاتا ہے. کیا مطلب؟ وہ پہچان میں آ جاتا ہے کہ استحاضے کا خون ہے یا حیض کا خون. حیض کا خون ہے، پہچان میں آ جائے گا تم کو. ایک عورت جوانی سے لے کر کے ایک عرصے تک تو اس کو اندازہ لگ سکتا ہے، پہچان میں آ سکتا ہے کہ ہاں ہمیں جو خون آ رہا ہے وہ حیض کا ہے یا استحاضہ. علامت کیا ہے؟ دم اسود، کالا ہوتا ہے. یعرف، پہچان لیا جاتا ہے. سمجھ گئے نا؟ فَإِذَا كَانَ ذَلِكِ، اگر یہ ہو کیسے؟ کالا. اگر خون کالا ہے تو فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، نماز سے رک جانا.
چونکہ حالت حیض میں نماز پڑھنی جائز نہیں ہے. فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ، اور اگر دوسرے کلر والا خون ہے کیا، کالے کے علاوہ، فَتَوَضَّئِ، وضو کرنا، وَصَلِّ، نماز پڑھ لینا، پاک ہو تم. ٹھیک ہے نا. روایت کیا ابو داؤد نے، نسائی، صحیح کہا ابن حبان اور حاکم نے، اور ابو حاتم نے کہا یہ حدیث منکر ہے. اتنی سمجھ تو آپ بات آ گئی. یہاں کتاب ہاتھ میں ہے تو اس کو ذرا دیکھیں. ابھی میں نے کیا پڑھا، ان دم الحید دم اسود. بے شک فاطمہ کیوں پریشان ہوتی ہے، حیض کا خون کیا ہوتا ہے، کالا، اسود کالا ہوتا ہے. یہ اس کا کلر، یعنی حیض کا اور استحاضے کا دونوں خون کا کلر ایک نہیں ہوتا. حیض کا خون جو ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ کالا ہوگا، اور یہ جو ہوگا استحاضے والا وہ لال کلر کا ہوگا، جو عام خون کا کلر ہوتا ہے. آگے بات سمجھ. ایک تو اللہ کے رسول نے حیض کے خون کی کیا بتا دی، پہچان. عورت کیسے پہچانے، رنگ سے. کس سے، کلر سے. ایک عورت کا اگر خون آ رہا ہے، بند نہیں ہو رہا ہے، تو وہ دیکھ لے کہ کالا خون کب تک آیا اور خون کی رنگت کب بدل کر کے سرخ ہو گئی. یعرف یہ فعل مجہول، پہچان لیا جاتا ہے. یعنی دونوں خون کبھی ایک شکل کے نہیں ہو سکتے. ای بات سمجھ میں. ہم نے کیا پڑھا، یعرف، یعرف، سمجھ گئے نا. اور ایک دوسری شکل یہ بھی ہے کہ اب میں کیا پڑھتا ہوں اس کو ذرا دیکھیں. ان دم الحید دم اسود یعرف. کیا ہے، یعرف، عرف سے. کیا، عرف. کیا مطلب ہوتا ہے، عرف کہتے ہیں باس کو، بو، بدبو. عام طور پر اس کو بو کہتے ہیں. کبھی خوشبو بھی ہو سکتی، کبھی بدبو ہو سکتی ہے. سمجھ گئے نا. اب اللہ کے رسول کو ذرا دو. اب ترجمہ کیا ہوگا، یہ بہت ہی ضروری ہے اس مسئلے میں. آپ کو اپنے گھر میں ضرورت نہیں، لیکن ہو سکتا ہے پڑوسی اس کو ضرورت ہو. اور ایسے مسائل یہ عورتیں شرم بھی کرتی ہیں. سمجھ گئے نا آپ. تو یہ مسائل کا سمجھنا بہت ہی ضروری ہے. دیکھو، ان دم الحید دم اسود یعرف، عرف سے. اس کے معنی کیا، بدبو ہوتی. اب کیا ہوگا، ترجمہ کیا ہوگا، نبی علیہ السلام نے حیض کے خون کی دو نشانیاں بیان کر دیں. ایک تو کالا ہوگا، دوسرا بدبودار ہوگا. یعرف کیا، بدبو دار. ان نہیں سمجھ میں آیا. پہلے یعرف تھا، یعنی بھائی وہ تو دیکھنے سے تم کو پتا چل جائے گا. یعنی ایک عورت تجربے کار ہے، حیض جب شروع ہوا تو اس کو کالا خون آتا تھا، پھر بیماری لاحق ہو گئی تو بالکل وضاحت اس کے سامنے ہے، تو پہچان لے گی کہ ہاں کیوں، وہ رحم کا جو خون آئے گا وہ کالا ہوگا، اور جو استحاضے کا خون آئے گا رگوں کا وہ تو بالکل ایسے ہوگا جیسے تازہ خون کہیں سے نکلا، آپ کو چوٹ لگ گئی ہے. تو آج پہچان لیا جاتا ہے. یہ پہلی قرات پر پہلے جو پڑھا، ان دم الحید دم اسود یعرف، یعنی معروف. فاطمہ کیا مشکل ہے، حیض کا خون کالا ہو تو معروف سی چیز ہے، اس میں اتنی الجھن کیوں ہے. آئی بات سمجھیں. معروف بھائی یہ تو سبھی پہچانتے ہیں، تو پہچان لو گی. تو جب پہچان جاؤ کہ ہاں یہ حیض ہے ختم اور یہ استحاضہ شروع ہو، تو نہا دھل لو اور نماز اپنا شروع کر دو. آگے بات سمجھیں. چلو اب اگر یعرف پڑھیں گے
تو اس کا مطلب کہ پہچاننے کی دو نشانیاں اللہ کے رسول بیان کر دے رہے ہیں. پہلے جو ہم نے پڑھا یعرف ایک نشانی بیان کی، باقی عورت پر معروف چیز ہے. اور یعرف پڑھیں گے تو عائشہ فاطمہ حیض کا خون کالا ہوتا ہے اور وہ بدبودار ہوتا ہے، اور استحاضے کے خون نہ کالا ہوتا ہے نہ بدبودار. یعنی آپ نے ان کو جو ہدایت کی وہ کیا کیا کہ حیض کا خون اس کی دو علامتیں ہیں، یہ دونوں علامتیں جب تک ہیں تب تک نماز چھوڑنا، اور جب علامتیں دونوں ختم ہو جائے تم نہا دھل کر کے نماز پڑھنا. وہ خون جو ہوگا بیماری کا ہوگا. پہلی علامت کیا؟ کالا، اور نمبر 2 بدبودار. آگئی بات سمجھ میں؟ اب جب تک خون کالا بدبودار ہے یا کالا ہے معلوم ہو جاتا ہے تب تک تم حائضہ رہو گی، ناپاک، شوہر کے اوپر حرام، نماز روزہ سب ناجائز. اور جب خون کا کلر بدل گیا، سمجھ گئے نا، یا بدبو ختم ہو گئی تو سمجھ جاؤ کہ خون کس کا ہے؟ بیماری کے استحاضے کا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ استحاضے کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ نہیں تو پھر سب سے بڑی مشکل تو آج یہی ہے، آدمی بہت دیر تک سمجھتا ہی نہیں. چلو سوچنا، ڈاکٹر سے پوچھو گے تو بتائے گا. چلو اب یہاں مسئلہ سمجھو، یہ بہت ہے، اس کو نوٹ رکھو. اور اگر یہ اصول آپ لوگوں نے یاد کر لیا نا تو بہت سارے مسائل آسان. ابھی نتیجہ کیا نکلا؟ سمجھ بات آ گئی کہ 2 قسم کا، یعنی حیض کا خون الگ ہوتا ہے، استحاضے کا الگ. ٹھیک ہے نا؟ اور علامتیں آ گئیں. اب مشکلات یہاں آتی ہیں، جو ان کو مشکل آئی تھی کیا؟ حضرت فاطمہ کو. یہ جو چند باتیں بتا رہے ہیں وصول ان کو یاد کر لیں گے تو اگلی حدیث سے سمجھنا بہت ہی آسان رہے گا. عورت کو کبھی یہ جو استحاضے کی بیماری لگ جاتی ہے، مہینے 20 دن پہلے خون بند ہی نہیں ہوتا، اس وقت عورت کے نماز کا، روزے کا، عورت بیچاری اپنے تو پریشان رہتی ہی ہے، لیکن اور بہت سارے مسائل اس کے مشکلات سامنے آ جاتے ہیں. اس حدیث سے پتا چلا کہ مستحاضہ کو کیا کرنا چاہیے. اللہ رسول نے کیا حل بتایا؟ خون دیکھ لے. وہ کیسے پتا چلے گا اس کو کہ حیض کا خون ہے یا استحاضے کا؟ تو اس اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فاطمہ بنت ابی حبیش کو حل بتایا وہ یہ ہے کہ جب کالا خون ہو، بدبودار ہو، تب تک کیا ہوگا؟ حیض. اور جب کالا خون نہ ہو، خون باریک ہو، تازہ خون کی طرح، عام خون ہو کی طرح ہو، سرخ ہو، بدبو نہ ہو، تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا منسس کیا کہہ رہے تھے، وہ ختم ہو گیا. اب خون جو ہے تمہارا بیماری کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں ایک چیز یاد رکھو اچھی طرح سے، 4 قسم کی حالتیں ہوتی ہیں، یہ نوٹ کر لو. اور جہاں اردو سمجھ میں نہ آئے رک کر کے، کیونکہ اصطلاح کا مسئلہ ہے بہت سارا، نہیں سمجھے. ایک صاحب نے کہا کہ شیخ کہاں ہیں؟ کہا کہ شیخ کانگریس میں مل گئے. کہاں مل گئے؟ ابھی پرسوں کی بات. شیخ ظفر تو کانگریس میں مل گئے. ارے اب لوگ کہتے کل تک موڑا تھے سیاسی لیڈر بن گئے، اب وہ کہنے والا بیچارہ کانفرنس کو کانگریس کہہ رہا تھا. کیا سمجھ، کانفرنس کو کیا سمجھ رہا تھا؟ کانگریس. تو کبھی اصطلاح نہ سمجھنے کی بنا پر
بات کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے، سمجھ گئے نا. اسی لیے اصطلاح سمجھنا کیا ہوتا ہے، بہت ضروری اصطلاح سمجھنا. تو کہیں اگر سمجھ میں نہ آئے تو انگلش میں بتا دیں، وہ سمجھ لیں. 4 شکلیں ہیں. ہاں یہ بہت ضروری ہے ان کو یاد رکھنا. نمبر 1 مبتدئہ ممیزہ. مبتدئہ ممیزہ. میم میم ڈبل میم. نہیں سمجھ میں آیا؟ اب اردو تم تو انگلش لکھتے ہوگے نا. ہاں ممیزہ بتا دو. تمیز سے تمیز. ہاں ممیز. مبتدئہ ابتدا سے. مبتدئہ ممیزہ. نمبر 2 مبتدئہ غیر ممیزہ. غیر ممیزہ. اصحاب الشمال ہو تم. اچھا ماشاء اللہ. چلو کیا مبتدئہ غیر ممیزہ. نمبر 3 معتادہ عادت سے. معتادہ ممیزہ اور معتادہ غیر ممیزہ. 4 ہو گئے نا. معتادہ غیر ممیزہ 4 ہو گئے نا. معتادہ مبتدئہ ممیزہ. مبتدئہ غیر ممیزہ. معتادہ ممیزہ اور معتادہ غیر ممیزہ. یہ 4 جتنی عورتوں اس بیماری میں مبتلا ہوتی ہیں وہ 4 ہی قسم کی ہوں گی. معتادہ مبتدئہ ممیزہ. مبتدئہ غیر ممیزہ. معتادہ ممیزہ اور معتادہ غیر ممیزہ. اب یہ 4 کون ہیں؟ اب ان کو ذرا سمجھو. پہلی کیا ہے؟ مبتدئہ. یہ کون ہے؟ یعنی وہ بچی جو نابالغ تھی، جوان ہوئی. جوان کیسے پتا چلے گا؟ یعنی حیض آنا شروع ہو گیا اور اس کا خون بند نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں نا؟ بچی جوان ہوئی، حیض شروع ہو گیا اور خون آتا ہی جا رہا ہے. ہفتہ عشرہ نہیں بلکہ وہ طول پکڑ گیا. تو اب اس کی 2 شکلیں ہیں. اس کو کہا جاتا ہے مبتدئہ. وہ بچی جو نئے ابھی جوان ہوئی، جس کا حیض شروع ہوا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مبتدئہ. ابتدائی نا، ابتدائی حالت. یعنی یہ اس کا حیض بلوغت کو پہنچی، لیکن یہ ہے خون بند تو نہیں ہوگا، لیکن ہے یہ ممیزہ. کیا ہے؟ ممیزہ. ممیزہ کیا مطلب؟ یعنی خون بند تو نہیں ہوتا، لیکن خون کی رنگت بدل جاتی ہے، جس سے تمیز ہوتا ہے کہ آج تک کالا خون اور اس کے بعد سے غیر کالا. نہیں سمجھا؟ اس کو کیا کہیں گے؟ مبتدئہ ممیزہ. وہ لڑکی بچی جو جوان ہوئی، حیض شروع ہوا لیکن خون بند نہیں ہو رہا ہے. سمجھ گئے نا؟ عام طور پر ابتدائی حالت میں زیادہ سے زیادہ 8 دن 9 دن 10 دن، لیکن اس کا بند ہی نہیں ہو رہا ہے. اب آخر کب تک نماز چھوڑے گی؟ کب تک وہ روزہ چھوڑے گی؟ کب تک ناپاک رہے گی؟ تو فقہا نے اصطلاح قائم کی. دیکھیں مبتدئہ ممیزہ. کیا ممیزہ؟ کیا مطلب؟ یعنی ابھی
اس کے تو نہیں کہا جا سکتا تجھے کبھی حیض آیا ہی نہیں تھا، کیا پہچانے گی بیچاری؟ تو دیکھا جائے گا کہ یہ ممیزہ ہے. کیا مطلب؟ یعنی پتا چل گیا اللہ رسول نے کیا فرمایا. فاطمہ بن حیض کا خون اور استحاضے دونوں کا خون کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ. کبھی دونوں یکساں پتا چل گیا خون کی رنگت کا اعتبار کیا جائے گا. آئی بات سمجھ میں نا؟ اللہ کے رسول نے کس کا اعتبار کیا؟ کلر کا. اب اگر خون کا رنگ بدل جاتا ہے چند 8 دن 9 دن 10 دن یا 11 دن، اس کے بعد خون کی رنگت بدلی، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ مبتدئہ ممیزہ ہے. یہ مبتدئہ آگے بات سمجھے نا؟ مبتدئہ ممیزہ ہے. اب اس کے لیے آسان ہے، اس حدیث پر عمل کر لے گی. سمجھ گئے نا بیٹے؟ کیا کہیں گے اس کو؟ مبتدئہ ممیزہ. نمبر 2 مبتدئہ غیر ممیزہ. مبتدئہ غیر ممیزہ ہے، یعنی مبتدئہ ہے، ابھی اس کا جوان ہوئی بچی اور ابھی خون شروع ہوا، خون بند بھی نہیں ہوتا اور خون کا کلر بھی نہیں بدلتا. مبتدئہ تو ہے لیکن ممیزہ نہیں ہے. اب یہ کیا کرے گی؟ کیوں؟ ممیزہ ہے تب تو آسان ہے، ممیزہ ہے تب تو بالکل آسان ہے، لیکن وہ ممیزہ ہے ہی نہیں ہے. اس کے خون کا کلر تمیز نہیں ہوتا، فرق نہیں آتا، بلکہ ایک ہی انداز کا ایک ہی کلر کا خون چل رہا ہے. اب تو کیا کرے گی؟ پورے مہینے بھر نماز چھوڑے گی؟ نہیں. اس کا بھی ایک حل آ رہا ہے آگے. سمجھ گئے نا؟ مبتدئہ غیر ممیزہ. نمبر 3 تیسرا کون ہے؟ معتادہ ممیزہ. اس کا حل آئے گا بعد ہم. یہ جو دوسری کیسے کرے گی، یعنی مبتدئہ غیر ممیزہ کب تک حیض شمار کرے گی اور کب سے نماز شروع ہوگی، اس کا آگے حدیث آ رہی ہے. تیسری شکل کیا ہے یا تیسری قسم؟ معتادہ ممیزہ. کیا مطلب؟ یہ وہ عورت ہے جو سالوں سے 2 4 10 سال یا اور پہلے یا اور بعد ایک زمانے سے یہ بلوغت کو پہنچی ہوئی ہے، اور ہر عورت کی جو ایک عادت ہوتی ہے 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن 10 دن، ابتدا سے اس کی عادت بنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ معتادہ کا مطلب عادت والی ہے. اس سے پہلے یعنی یہ بیماری، کون سی بیماری؟ استحاضہ کی بیماری لگنے کے پہلے اس کی عادت بالکل فکس تھی. معتادہ ہو گئی، معتادہ ہو گئی نا، معتادہ ہو گئی ہو. کیوں؟ وہ پہلے سے مثال کے تب 6 دن پہلے سے اس کو حیض آتا تھا سالوں تک، پھر اس کے بعد بیماری لگ گئی، اب 20 دن تک خون آتا ہے. یہ معتادہ ہے. کیوں؟ اس کی عادت پہلے سے طے شدہ ہے. اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ عادت کا اعتبار. لیکن یہ جو ہے اس کی بھی دلیل آگے آ رہی انشاءاللہ. لیکن ذرا یاد رکھنا، یہ معتادہ کی عادت بھی بدلتی رہتی ہے. ہاں، عمر کے لحاظ سے یہ کوئی ضروری نہیں کہ 10 سال تک اس کی عادت کیا تھی، ہر مہینے 6 دن کی یا 8 9 دن کی. کوئی ضروری نہیں کہ زندگی بھر یہ عادت رہے. ممکن ہے کہ 2 4 سال کے بعد یا 2 4 بچوں کے پیدا ہونے کے بعد اس کی عادت میں کمی بیشی ہو سکتا ہے. پہلے اس کی 10 دن یا 8 دن رہی ہو اور بعد میں کچھ دنوں کے بعد اس کی عادت بدل جائے اور
کتنے دن کو ہو جائے؟ 5 دن کی ہو جائے، 6 دن کی ہو جائے، 3 دن کی ہو جائے، تو یہ معتادہ بدلتی رہے گی. لیکن اتنا ضرور ہے کہ عادت عورت کی متعین ہوتی ہے، الا من رحم اللہ، کوئی پریشان ہو. ورنہ ابتدا میں یا جوانی کے جو ایام ہیں شدت کے، اس میں 8-9 دن ہو سکتا ہے. عمر دراز ہونے کے بعد، بند ہونے کے پہلے وہ 6 دن رہ جائیں. عام طور پر جیسے کہ حدیث آگے آ رہی ہے، فتح یدی ستۃ ایام او سبعۃ ایام، 6-7 پتہ ہے چل گیا. نبی علیہ السلام کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ایشیا کی عورتیں ہوتی ہیں، مشرق وسطیٰ کیا کہتے ہیں ان کو، مشرق وسطیٰ نا، یہ جو ایشیا ہیں عورتیں، اللہ کے رسول کے فرمان سے اشارہ ملتا ہے کہ عام طور پر جو عورتیں جو ہے بلوغت کے 2-4 سال کے بعد جو ان کا ہوتا ہے ایام، 6 دن 7 دن 6 دن 7 دن، نبی علیہ السلام نے جو بیان کیا، اس سے اندازہ لگتا ہے کوئی ضرور نہیں کہ ہاں یہ یورپ اور دوسرے علاقے کی عورتوں کو بھی ہو، یہ آب و ہوا پر بھی اور غذاؤں پر فرق ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے اس دنوں ان علاقوں کے حالات سے واقف تھے یا تجربہ تھا، یا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کتنی ہوتی عادتیں، فتح یدی ستۃ ایام او سبعۃ، 6 دن یا 7 دن، کم بھی بیسی بھی ہو سکتی ہے، لیکن رہے گی کیا؟ معتادہ ممیزہ. کیا ہے؟ معتادہ بھی ہے اور ممیزہ بھی ہے. معتادہ عادت اور ممیزہ خون کا رنگ بدل جائے. اب اگر اس کی عادت اور خون کا رنگ ممیزہ دونوں اکٹھا ہو گئے تب تو بہت اچھا ہے. نہیں سمجھے؟ ایک عورت کی عادت مثلا 6 دن تک ہے یا 7 دن تک، ایک عرصے تک زندگی گزارتی رہی بیچاری، پھر اس کو استحاضہ کی بیماری ہو گئی، اب خون بند نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے مہینے بھر چلے، 20-25 دن چلے، لیکن ہے کیا وہ ممیزہ. 6 دن جو اس کی عادت تھی، 6 دن تک خون کالا بدبودار، اور 7ویں دن سے عادت ختم ہونے پر، عادت کے جو ایام ہیں، اب خون کا رنگ بھی بدل گیا اور بدبو بھی ختم ہو گئی. یہ عورت ایسی ہے، معتادہ بھی ہے اور کیا ہے؟ ممیزہ. اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، سمجھ گئے نا؟ جو عادت بھر رکھے گی اور اپنا پھر نہا دھل کر کے روزہ رکھے گی، نماز پڑھے گی، شوہر کے لیے حلال ہو جائے، کوئی مشکل نہیں. مستحاضہ ہو گئی، وہ حائضہ تھی، اب کیا بن گئی؟ وہ مستحاضہ بن گئی. سمجھ گئے؟ لیکن اگر عادت میں اور تمیز میں اختلاف ہو جائے، جیسے ابھی آپ نے کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول نے حیض کے خون کی 2 نشانیاں بیان کی، ایک کالا، دوسرے بدبودار. عادت عورت کی 6 دن کی ہے، اور 7ویں 8ویں دن بھی عادت تو ختم ہو گئی، لیکن خون کا رنگ اور تمیز نہ ہوا، وہی خون چلا رہا ہے، بدبودار کالا. تو اب دیکھیں یہاں اب دونوں میں اختلاف ہوگا، اختلاف ہو گیا نا، عادت میں اور تمیز میں کیا ہوگا؟ اختلاف. تو اب اس کا حل انشاءاللہ آئے گا. 3 ہو گئی، 3 قسمیں، 3 قسمیں ہو گئی نا. نمبر 4، یہ بہت ہی ضرور، اگر یہ چاروں شکلیں یاد رکھیں گے نا تو بہت سارے مسائل جو دلیلیں ہم دیں گے وہ بہت آسان ہو جائے گی. نمبر 4، معتادہ غیر ممیزہ. معتادہ غیر ممیزہ، اب معلوم ہو گیا ہوگا، یعنی عادت بھی ہے، عادت تو ہے اس کی، لیکن غیر ممیزہ ہو گئی ہے. اب خون کا رنگ بدلتا نہیں ہے، غیر ممیزہ ہے. ویسے آج کل میرے خیال سے ڈاکٹروں کو بھی، لیڈیز جو عورت ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ان کو بھی تجربہ ہوتا ہے
ان کو بھی تجربہ ہوتا ہے اور وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ خون کس کا ہے. سمجھ گئے نا؟ اور شرح میں ہوں گے حاشیے پر. استحادہ. چلو دیکھو آفیت اسی میں ہے کہ قرآن و حدیث میں جو فقہا کی اصطلاحیں ہیں انگلش میں اصطلاحوں کو بدلا نہ جائے. یہ بہت خطرناک چیز ہے. اصطلاح بدلنے سے بڑی مشکلات آ جاتی ہیں. ہم نے بتایا تھا نا کہ ابھی پچھلے دنوں ظہر کی نماز پڑھ کر کے جا رہے ہیں, شیخ صاحب اتنا شور. پیچھے پلٹ کر کے دیکھا میرے کیا الحمدللہ 50 چلہ تو لگا چکا ہوں الحمدللہ. بڑی خوشی کی بات ہے. کیا چاہیے؟ نہیں, آج کے مجھے قرآن کا ترجمہ پڑھنے کا شوق ہوا لیکن میں بہت مشکل میں پھنس گیا ہوں. یہ بھی پچھلے ہفتے کی بات ہے. اصطلاح جو ہوتی ہے نا, اصطلاح اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. بلکہ اصطلاح جو عربی کی ہے اس کو سمجھ لیں, انگلش میں وہی لکھیں تاکہ کبھی بھی اصطلاح میں فرق نہ آئے. تو کہیں لگے کہ میں بہت مشکل میں کیا ہوں. کہا کہ میں قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا تو قرآن میں بڑا ٹکراؤ نظر آ رہا ہے ہم کو. کیا کہتے ہیں کہ ایک جگہ لکھا ہے کہ ہم بادل سے بارش برساتے ہیں اور دوسری جگہ لکھا ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, آسمان سے اتارتے ہیں. آسمان کہاں اور بادل کہاں؟ قرآن دو کیسے؟ تو یہ ہے کہ شاید کہ یہاں مسٹیک ہو گئی ہے. ہاں, وہاں بادل کے بجائے کیا لکھ دیا گیا ہے؟ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مبارکاً. سمجھنا. کہا کہ میں نے بہت جتنے ہم کو ترجمے ملے سب میں وہی آسمان سے بارش برساتا ہے. اور ہماری سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ بادل سے. تو اس کا مطلب سائنس بھی کہتی ہے اور قرآن کی آیتوں تو وہ جو آسمان والی آیت ہے وہاں کچھ مسٹیک ہے. چاہے پریس والی کی ہو یا کاتب کی ہو, کچھ گڑبڑی ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا نہیں, وہ انگلش والا پڑھا میں نے, وہاں بھی اسکائی لکھا ہوا ہے اور اس نے بھیڑا گرک کر دیا. ہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ اسکائی کہتے ہیں. اسکائی. میں نے کہا تو کیا ہوا؟ کہنے کی کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن میں ٹکراؤ اور قرآن میں غلطی. میں نے کہا کس نتیجے میں پہنچے؟ کہا کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ انگلش میں بھی ہے تو یہ انگلش والا تو ترجمہ آسمان کا کیا ہے تو گڑبڑی ہے, ورنہ سائنس بھی کہتی ہے کہ بادل سے, قرآن کی آیتیں بھی. تو میں نے کہا کہ دیکھو اسی لیے عربی یاد رکھنا, کبھی بھی عربی کا ترجمہ اگر صرف ترجمے پر گزارا کرو گے تو انگلش میں تو ترجمہ کیا جائے گا, کبھی اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے. وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھو اس آسمان کا ترجمہ تو دنیا میں جو بھی انگریزی میں کرے گا کیا کرے گا؟ اسکائی کرے گا. سمجھ گئے نا. لیکن عربی میں یہ آسمان جو وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ, سما ہے. ہم نے کہا دیکھو سما کے معنی آتے ہیں بلندی کے, اسی لیے عربی میں سمو الشیخ کہا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں عالی جناب. سمو کا ترجمہ کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں؟ عالی جناب. سمجھ گئے نا. عالی اعلی یعنی بلندی کی. تو میں نے کہا کہ عربی میں بادل کو بادل بھی کہا جاتا ہے اور چونکہ بادل اوپر ہی ہوتا ہے اسی لیے اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ آسمان. ٹکراؤ نہیں ہے, الفاظ بدلی ہوئی ہیں. میں نے کہا یہ انگلش سے کبھی نہیں حل ہوگا کیونکہ انگلش والا تو سیدھے بادل کے بجائے کیا ترجمہ کر دے گا؟ اسکائی. تو یہاں عربی میں آسمان کہتے ہیں بلند چیز کو, اوپر. تو چونکہ بادل اوپر ہی ہوتا ہے اسی لیے قرآن میں کہیں اس کو بادل کہا جاتا ہے, کہیں کیا کہا جاتا ہے؟ سما.
ان کے بات سمجھ میں آئی. تو یہ جو میرے بھائی یہ اصطلاحات استحاضہ کی، حائضہ کی، صوم کی، صلاۃ کی شرعی اصطلاحات جو ہیں، نکاح کی، عدت کی، طلاق کی، سمجھ گئے نا، ان کو اصل میں کیوں، مثال کے طور پر طلاق کے اندر جو شرعی معنی پایا جاتا ہے مختلف وجہوں سے، دیکھیں کیا ڈائیوز کیا کہتے ہیں، ڈیوز کیا کبھی مکمل وہ معنی ہو سکتا ہے؟ طلاق میں طلاق رجعی، طلاق بائن، طلاق مغلظہ، سمجھ گئے نا، طلاق بائن، طلاق رجعی، طلاق مغلظہ، اور وہ انگلش میں جو ترجمہ کر دیا جائے گا کبھی نہیں. اب اردو الطلاق مرتان تو کہہ دیں تو، لیکن وہاں کیا، اگر دو طلاق کا مطلب کیا ہے، ابھی تم نے اگر رجعی طلاق دیا، نہیں سمجھے، تو اسی لیے ہمیشہ کوششیں کریں کہ یہ اصطلاحات جو ہیں انگلش میں لکھتے ہیں تو اس کو آپ اصطلاحات کا ترجمہ نہ لکھیں بلکہ وہ اصطلاح کریں گے تو اس میں بڑی عافیت رہے گی. چلو تو چوتھی کون سی تھی؟ معتادہ غیر ممیزہ. اب معتادہ تو ہے، عادت اس کی جو تھی 7 دن کی تھی، لیکن اب کچھ عرصے کے بعد جب اس کو بیماری استحاضہ کی لاحق ہو گئی تو اس کے خون کا رنگ بدلتا ہی نہیں بلکہ پہلے دن سے جو شروع ہوتا ہے وہ عادت سے زیادہ. تو ایسی عورت کو کہتے معتادہ غیر ممیزہ. 4 ہو گئی، مبتدئہ ممیزہ، مبتدئہ غیر ممیزہ، معتادہ ممیزہ اور معتادہ غیر ممیزہ. آپ نے سمجھ لیا نا. اب اگر آپ یہ رکھیں گے تو اب حدیثیں پڑھیں گے تو اب پھر یہ چاروں کا تذکرہ دلائل آ جائیں گے. ابھی جو حدیث آپ نے پڑھی اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا تھی، معتادہ ممیزہ تھی. فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی سالی جو مستحاضہ تھی، استحاضہ کی بیماری میں تھی، گویا کی معتادہ بھی تھی اور کیا تھی، یہ ممیزہ تھی. سمجھ گئے نا. اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ خون کا رنگ ایسا، اگر ممیزہ نہ ہوتی تو کیا، اللہ رسول پہلے دن سے لے کر آخر تک ہمارے خون کا رنگ بدلتا ہی نہیں. اللہ کے رسول نے جو ان کو سمجھایا، پھر سالی تھی، پہلے تو اپنی بہن سے پوچھی ہوگی نا، نہیں سمجھے، پہلے تو اپنے بہن سے پوچھی ہوگی نا، اور اب بہن سے بتائی ہوگی پوری کیفیت. تو یہ سلسلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی بہن کے ذریعے اللہ کا رسول پہلے ہی سے معلوم ہو گیا ہو کہ ہاں خون کی رنگت بدل جاتی ہے. اس لیے بہرحال اس سے پتا چل گیا کہ کیا تھی، ممیزہ تھی. اور نبی علیہ السلام نے ان کو کس پر عمل کرنے کا حکم دیا، عادت پر. اسی لیے آگے حدیث آئے گی، مسائل بتائیں گے تو بہت سارے اہل علم کہتے ہیں کہ اس حدیث کی روشنی میں ممیزہ کو عادت کا اعتبار نہیں کرنا پڑے گا، صرف کس کا اعتبار کرے گی، کلر کا. آگے بات سمجھے نا، آگے آئے گی. علماء کی ایک جماعت کا قول، ائمہ کا یہی ہے، ائمہ کی ایک جماعت کا قول یہی ہے کہ ممیزہ جو ہوگی وہ اپنے خون کا کلر دیکھتی رہے گی، عادت سے پہلے اگر بدل گئی یا عادت کے بعد. استحاضہ جو ہوگا اس کا وہ فیصلہ کیسے کر لے گی، صرف کلر کو دیکھ کر کے. ٹھیک ہے نا. اس حدیث کو روایت کے امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے، ابن حبان نے، حاکم نے، سمجھ گئے نا، حاکم نے، اور اس طرح سے اس حدیث کو امام ابن حبان اور حاکم نے کیا کہا ہے، صحیح بھی کہا ہے. امام ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ، امام ابو حاتم
الرازی رحمت اللہ علیہ ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ حدیث کیا ہے، انہوں نے اس حدیث کو صحیح ہونے سے انکار کیا، کہتے ہیں صحیح نہیں۔ حالانکہ ابو داؤد نے بھی خاموشی اختیار کی، نسائی نے بھی، امام ابن حبان، امام حاکم نے صحیح بھی کہا، لیکن امام ابو حاتم الرازی رحمت اللہ علیہ جو رجال اور علل حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے کہا اس حدیث کے صحت سے انہوں نے انکار کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ حدیث عدی بن ثابت عن ابیہ عن جدہ ہے۔ عدی بن ثابت، عدی یہاں یاد رکھیے گا، محدثین جو سندیں آتی ہیں کہیں عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کہیں عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سلسلہ بیٹے نے باپ سے روایت کیا، باپ نے دادا سے، تو وہاں جو آتی ہے کیا سند کیسے آئے گی؟ عن ابیہ عن جدہ، عن عدی بن ثابت عن عدی بن ثابت عن ابیہ عن جدہ۔ تو امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عدی تو پہچان کے ہے کون ہے، ثابت ان کے باپ بھی پہچان کے ہیں، لیکن ان جدہ جو ہیں وہ جدہ لا یعرف، لیکن ان کے جو جد ہیں دادا ان کا پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ سند میں کیا ہے؟ علت ہے۔ کیا مطلب؟ ایک راوی مجہول ہے۔ کیا ہے؟ ایک راوی مجہول ہے، لیکن امام ابن حبان کا ایک وصول ہے عام محدثین سے الگ، وہ کیا ہے؟ راوی ثقہ ہے، ایک راوی ثقہ ہے، راوی بذات خود کیا ہے؟ ثقہ ہے۔ اگر وہ کسی راوی سے روایت کرتا ہے، ثقہ کسی راوی سے روایت کیا اور اس کے متعلق کسی کے جرح نہیں ہے، تو امام عمران کہتے وہ بھی ثقہ ہے۔ کیوں؟ شاگرد جو ہے وہ ثقہ ہے، اگر غیر ثقہ ہوتا تو اس سے روایت نہ کرتا۔ اسی لیے امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ بنسبت اور محدثین کے ہاں ان کی تصحیح راوی کے ثقہ کہنے کا ایک الگ سے معیار ہے۔ واقعی جمہور یہ کہتے ہیں نہیں، ثقہ اگر مجہول سے روایت کرتا ہے تو جب تک اس کی ثقاہت ثابت نہ ہو وہ ثقہ نہیں ہوگا۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے